السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 20 اپریل 571 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی تھی۔ آپ کا نام محمد آپ کے دادا نے ہی رکھا تھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا تو بولے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا میں تعریف ہو، اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی۔ بچپن کا زمانہ۔ اس زمانے میں عرب کا یہ رواج تھا کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے دیہات بھیجتے تھے۔ دیہات کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، وہاں کی زبان بھی بہت اچھی تھی۔ آپ کو ایک دائی حلیمہ دائی کو سونپ دیا گیا تھا۔ حلیمہ جس قبیلے کی تھی اس کا نام بنی سعد تھا، اس لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ کا بھی دودھ پیا اور سعدیہ کے ساتھ آپ لگ بھگ 4 سال تلک رہے۔ آپ حلیمہ اور ان کے بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ نبی ہوئے تو حلیمہ، ان کے شوہر اور بچے سب مسلمان ہو گئے۔ 4 سال کے ہوئے تو آپ اپنی ماں کے پاس آ گئے اور آپ کی ماں مدینے جا رہی تھیں تو اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ابواء ہے، وہیں آپ کا دفنا دیا گیا۔ وہاں سے آپ کو ایک خاتون اپنے دادا کے پاس لے کے گئیں۔ ان کو بہت دکھ ہوا، کیا کرتے، مرنا جینا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئی گھڑی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بڑے ہونے پر ایک بار آپ ابواء میں سے گزر رہے تھے، ماں کی قبر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے تو آپ کے ساتھیوں نے بھی رونے لگے۔ دادا عبدالمطلب آپ کو بہت چاہتے تھے۔ کعبے کی چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا، اس پر اکیلے وہی بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اجازت نہیں تھی، لیکن پیارے نبی وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ ہٹانا چاہتے تھے لیکن عبدالمطلب روک دیتے تھے اور اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے۔ 8 سال کے ہوئے جب آپ کے دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے آپ کے دادا نے اپنے بھائی ابو طالب کو آپ کو سونپ دیا۔ وہ آپ کے سگے چاچا کے ایک ماں کے 3 بھائی تھے، ابو طالب، زبیر اور پیارے نبی کے والد عبداللہ۔ چاچا عبدالطالب بہت تنگ حال میں تھے، ان کے اپنے بھی بچے تھے، لیکن وہ آپ کو بہت چاہتے تھے، آپ کو اپنے ساتھ سلاتے تھے، آپ کو اپنے ساتھ جہاں جاتے تھے لے جاتے تھے۔ آپ نے بچپن میں بکریاں بھی چلائی ہیں۔ نبی ہونے پر ایک بار آپ کے ساتھی جھربیریاں توڑ رہے تھے، آپ نے کہا کلی کلی توڑتے جاؤ، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ بولے، ہاں، میں نے مکے والوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں۔ برے بچوں کی صحبت میں نہیں ہوتے تھے، جہاں بیکار اپنا وقت بھی نہیں کرتے تھے۔ نبی ہونے تک 15 سال کے تھے جب آپ کے فزار کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس نام سے کئی لڑائیاں ہوئیں، آخر میں آپ بھی موجود تھے۔ آپ نے اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ نبی ہونے کے بعد ایک بار اس لڑائی کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں آج بھی نہیں سوچتا کہ میں حصہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس بار ظلم آپ کے خاندان کی طرف سے نہ تھا۔ فجار کی لڑائی میں بڑی مار کاٹ ہوئی، بہت آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد کچھ دن کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان نام کے ایک آدمی کے گھر میں اکٹھا ہوئے، کھانا پینا ہوا، پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ عہد کیا گیا، ہم ستائے جانے والے لوگوں کی مدد کریں گے، حقدار کو ان کا حق دلائیں گے، غریبوں کا دل رکھیں گے، محتاجوں کی مدد کریں گے۔
عبداللہ بن جعان کے گھر پر جو عہد کیا گیا ویسا عہد کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس عہد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں ٹھکرا دیتا۔ اس ٹائم پہ سرخ اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ بی بی خدیجہ ایک بہت امیر خاتون تھی، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تو لوگوں کو وہ تجارت کے لیے سامان دیتی تھی اور سفر پر بھیجتی تھی۔ منافع میں جو ان کو ملتا تھا وہ سب میں بانٹتی تھیں اور اپنا بھی رکھتی تھی۔ پیارے نبی کی سچائی کی مکے میں بڑی چرچا تھی، لوگ ان کو امیر کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی و ایمانداری کی چرچا سنی تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کریں۔ 25 سال کے تھے جب آپ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے ایسی محنت، سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے کام کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ بی بی خدیجہ پر اس کا بہت اثر ہوا اور آپ نے ان سے نکاح کرنے کا سوچا۔ شام کے سمے جب سفر سے آپ لوٹے، میسرہ نے آپ کی ایمانداری، کاروبار میں ہوشیاری، سچائی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، پریم اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کا بیان آپ کو بتایا۔ بی بی خدیجہ نے ان سے شادی کرنے کا سندیش بھیج دیا۔ دن اور وقت طے ہوا، آپ بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے، چاچا بھی ساتھ میں تھے۔ سادگی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ان کی پہلے سے ہی دو شادیاں ہو چکی تھیں۔ مکے کے نزدیک ہیرا نام کی ایک پہاڑی ہے۔ آپ گھر سے پانی، کھانے کا سامان لے کر اسی پہاڑی کی ایک گفا میں چلے جاتے، کئی دن تک وہاں رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر گھر آتے، پانی لیتے، کھانا لیتے، پھر لوٹ جاتے۔ ایک دن اسی گفا میں تھے، اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے کا نام جبریل ہے۔ جبریل اللہ کا سندیش لائے۔ یہ سندیش تھا اللہ کا کلام۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، 6 اگست 610 عیسوی۔ آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ پہلے وہ سورہ اتری جس کا پہلا لفظ ہے اقرا، جس کا نام سورہ علق ہے۔ قرآن پاک کیا تھا؟ ایک روشنی تھی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، سچائی برائی پہچاننے کے لیے، دنیا کے سدھار کا سامان کرنے کے لیے، انسان کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے۔ اس طرح آپ کو نبوت ملی۔ آپ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے لگے، اندھیرے میں اجالا پھیلانے لگے۔ یہ اجالا گھر والوں کے لیے بھی تھا، باہر والوں کے لیے بھی تھا، اپنے خاندان اور اپنے ہی دیش نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے تھا، اب انسانوں کے لیے تھا۔ نبی ہونے کے بعد اس طرح آپ 3 سال خاص لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ پہلے گھر والوں کو سمجھایا، جس کے کچھ لگاؤ تھا ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جن کو دیکھا نیکی بھلائی کی کھوج میں ہیں ان کو مجلس کا نشان بتلایا۔ ان کوشش سے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں جمع ہوتے، نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، دین کی چرچا کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد ارقم کے گھر جمع ہونے لگے، وہیں نماز پڑھتے، دین کی باتیں کرتے۔ یہ گھر صفا پہاڑ کی تلی میں تھا۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہے، الگ الگ ایک سے ملتے، کہتے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دل سے اس کو مانو، زبان سے اس کے مالک ہونے کا اقرار کرو۔ کافر ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے، مسلمانوں کو کیسے ستائیں،
بہت دکھ دیتے، پھر بھی جی نہ بھرتا، لیکن دین دھیرے دھیرے پھیلتا رہا، کام آگے بڑھتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ 40 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں تھے۔ اس وقت اللہ کا سندیش پہنچانا آسان نہ تھا، مسلمان ہونا تمام لوگوں سے دشمنی مول لینا تھا۔ مکہ بت پوجنے والوں کا گڑھ تھا، کعبے کے مجاوروں اور مورتیوں کی حفاظت کرنے والوں کا مرکز تھا۔ سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا، ان کو بہت مانتا تھا۔ پیارے رسول نے ان لوگوں سے بات چیت کی جس نے دھرم سے کچھ دلچسپی پائی، انہیں دیکھا، حق کی کھوج میں ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، لڑکوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبولا اور مسلمان ہوئے۔ آپ اللہ کا دین اب تک ایک ایک آدمی کے پاس الگ الگ پہنچاتے تھے۔ ایک دن آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، وہاں سے پکارا، اے غالب کی سنتان! لوگ دوڑ آئے، پوچھا کیا ہے؟ آپ نے کہا، تم لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا، آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا، دیکھو میں اونچائی پر ہوں، دوسری اور بھی دیکھتا ہوں، تم پہاڑ کی تلی میں ہو، تم کو دوسری اور کی خبر نہیں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج صفا پہاڑ کے پیچھے تمہاری طاق میں ہے تو تم یقین کرو گے؟ سب ایک ساتھ بولے، ہاں کیوں نہیں، ضرور، تم سچے ہو، تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ نے کہا، تو پھر میں ہی تم کو بتاتا ہوں کہ آنے والے بھاری عذاب سے ڈرو، مرنے کے بعد پوچھ تاچھ ہوگی، میں تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں دلا سکتا، مرنے کے بعد اور اس زندگی میں چھٹکارے کی ایک ہی راہ ہے، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دشمن ابولہب بڑا غصے میں جل بھن گیا، بولا، تم نے اس لیے ہم کو پکارا ہے؟ پھر آپ بازار میں حق کی طرف بلاتے تو وہ مکار پیچھے پیچھے چلتا، آپ پر پتھراؤ کرتا، اتنا پتھراؤ کہ آپ کی مبارک ایڑیاں گھائل ہو جاتیں۔ مغیرہ کا بیٹا ولید قریش قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا، ایک دن لوگ اس کو گھیرے بیٹھے تھے، اس نے کہا، بھائیو، حج کے دن آ رہے ہیں، عرب کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہی ہو، اگر ان میں جاؤ گے اور اپنا دین پھیلاؤ گے، کوئی ایک بات طے کر لو، ان کو جھٹلانے کے لیے سب مل کر وہی بات کہو، ایسا نہیں کہ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے بدلے تم خود جھوٹے بن جاؤ۔ لوگوں نے کہا، ولید تم ہی بتاؤ، اس نے کہا، نہیں یا نہیں، پہلے تم لوگ کوئی بات طے کرو، میں سننے کے لیے کچھ رائے دوں گا۔ ایک نے کہا، ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، جیسے پاکھنڈی لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمت بدلتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ واحد نے کہا، یہ بات جمی نہیں، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ مناتے ہیں، ان کے جملوں کا بہت سے مطلب دیتے ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولتے ہیں، ان کی بات کا وہ ڈھنگ نہیں۔ دوسرا بولا، ہم کہیں گے کہ ان کا دماغ خراب ہے، توبہ توبہ، پاگل ہے، ان کی بات پر دھیان نہ دو۔
والد نے کہا ان کی باتوں کو دیوانوں کی طرح ثابت کرنا کٹھن ہے، یہ بات بھی جھوٹی پڑ جائے گی۔ تیسرے نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے یہ شاعر ہے، شاعروں کا کیا ٹھکانہ۔ والد نے یہ رائے بھی مخالفت کی۔ چوتھی بولا اچھا تو ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے، ان کی بات میں نہ جاؤ۔ والد نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ سب اٹھ کر سب ایک ساتھ بولے تو پھر آپ ہی بتائیے، ہماری تو عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ والد نے کہا خدا کی قسم ان کے کلام میں انوکھی مٹھاس ہے، ان کا کلام ایسے بھاری بھرکم پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں دور دور تک پھیلی ہوں اور جس کی شاخیں پھلدار ہوں۔ ان کے آگے تمہاری اینٹ نہ چلے گی۔ میری سمجھ میں تو آتا ہے کہ تم لوگ کہو یہ جادوگر ہے، اپنی باتوں سے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ماں باپ بیٹے میں بیر پیدا کرتے ہیں، رشتہ دار خاندانوں کو ایک دوسرے سے بچھڑا دیتے ہیں۔ یہاں طے ہو گیا حج کے موقع پر یہ لوگ ہر ایک سے یہی کہتے پھرتے، لیکن حق کی بات کون مان سکتا؟ نتیجہ الٹا ہو گیا۔ بلال ان کو کون نہیں جانتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے والے، رہتی دنیا تک اذان کی صدا گونجے گی اور رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ یہی تھے آزمائش کی بھٹی میں تپ کر خراش سونا ثابت ہونے والے۔ ان کا مالک دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ان کو عرب کی گرم ریت پر لٹا دیتا، سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا محمد کی برائی کرو، اللہ کی عبادت سے انکار کرو، یا پھر سمجھ لو اس بھاری بوجھ، اس تپتی ہوئی ریت پر تمہاری جان نکل جائے گی، ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس درد اور تکلیف کی حالت میں بھی پکے ارادے اور یقین کی مورتی اس موت سے کھیلنے والی بہادر کے منہ سے نکلا احد، احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عمار ان کو ہی نہیں ان کے ماں باپ کو بھی وہ ظالم میدان میں گھسیٹ لے جاتے، پھر گرم ریت پر خوب اچھی طرح ستاتے، بڑی تکلیفیں پہنچاتے، لیکن ان کا یقین، ان کا ایمان کسی بھی تکلیف کی پہچان نہ کرتا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ماں بیٹے کو دیکھا، آپ کے ایمان کی قیمت ادا کر رہے تھے، دین کی راہ میں بہادری سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے۔ عمار کے والد کا نام یاسر تھا۔ آپ نے فرمایا اے یاسر کی اولاد، ہمت بنائے رکھو اور ہر حال میں اللہ کا